اگر آپ کو ہماری ہارر سٹوریز پسند آتی ہیں تو پلیز اسے لائک کیجیے. آپ کا ایک لائک ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہوتا ہے. اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اور تمام سپورٹ کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ, چاہے وہ لائک سے کرتے ہوں یا سبسکرائب کر کے. اب چلتے ہیں کہانی کی طرف. مسکراتی گڑیا. فیصل آباد کے ایک محلے میں نسرین بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی. ایک دن انہیں بازار سے ایک پرانی کھلونے کی دکان ملی. دکان بہت پرانی اور سنسان سی تھی, جیسے برسوں سے کوئی وہاں نہیں آیا. دکاندار نے ایک گردآلود گڑیا نسرین کے سامنے رکھی اور کہا, اسے لے جائیں, آپ کے بچوں کو پسند آئے گی. اور ہاں, یاد رکھیں اسے کبھی رات کو آئینے کے سامنے نہ رکھیے گا. نسرین نے یہ بات ہنسی میں اڑا دی اور گڑیا خرید لی. گڑیا عجیب سی تھی. اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ جمی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں اتنی گہری تھی جیسے اندر خلا ہو. گھر آ کے بچے خوش ہو گئے. پہلی رات کچھ نہ ہوا, لیکن دوسری رات جب سب سو رہے تھے, کمرے کے آئینے پر دھند سی چھا گئی اور اچانک گڑیا کا عکس ہلنے لگا. حیرت کی بات یہ تھی کہ اصل گڑیا تو ایک کونے میں پڑی تھی, مگر آئینے میں وہ آہستہ آہستہ مسکرا رہی تھی. تیسرے دن بچوں نے بتایا کہ امی, یہ گڑیا رات کو آنکھیں کھولتی ہے اور ہمیں دیکھتی ہے. نسرین گھبرا گئی, مگر سوچا شاید وہم ہو. لیکن جب اس نے خود دیکھا تو دل دہل گیا. گڑیا پلک چپک رہی تھی. اب عجیب واقعات روز کا معمول بن گئے. دروازہ بند کرنے کے باوجود صبح کھلا ملتا. باورچی خانے میں برتن خود بجنے لگتے. اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ گڑیا کے ہونٹ کبھی کبھی تھوڑے کھلے نظر آتے, جیسے کہ وہ کچھ کہنے والی ہو. ایک رات نسرین نے گڑیا کو زبردستی سٹور روم میں رکھ دیا. دروازہ بند کر کے سکون کا سانس لیا. لیکن آدھی رات کو بچوں کی چیخ نکل گئی. جب وہ بھاگ کر کمرے میں گئی تو دیکھا کہ گڑیا پھر بچوں کے بیڈ پر بیٹھی ہے, اسی مسکراتے چہرے کے ساتھ. نسرین کو وہ دکاندار یاد آیا جس نے کہا تھا رات کو آئینے کے سامنے نہ رکھنا. اس نے فوراً گڑیا کو کپڑے میں لپیٹ کر پیک کیا اور اگلے دن دکان پر واپس لے گئی. مگر وہاں پہنچ کر چونک گئی. وہ دکان بند پڑی تھی اور محلے والے کہہ رہے تھے کہ وہ دکان تو پچھلے 15 سال سے بند ہے. نسرین کے ہاتھ میں ابھی بھی گڑیا موجود تھی اور اس کے ہونٹوں پر پہلے سے زیادہ گہری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. نہ جانے اس گڑیا کا اور اس فیملی کا کیا ہوا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, یہ واقعہ بالکل سچا واقعہ ہے, چاہے آپ یقین کریں یا نہ کریں. شکریہ. گڑیا کا سایہ. کراچی کے ایک پرانے فلیٹ میں عارف اور اس کی بیوی شبانہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہنے آئی. گھر چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا. بس ایک کمرے کے کونے میں رکھا پرانا لکڑی کا ڈبہ عجیب سا لگتا تھا. مالک مکان نے کہا, یہ ڈبہ مت کھولنا, یہ پچھلے کرایہ داروں کا چھوٹا ہوا سامان ہے. شبانہ نے ایک دن صفائی کرتے ہوئے تجسس میں آ کر وہ ڈبہ کھول دیا. اندر ایک گڑیا رکھی تھی. بڑی بڑی نیلی آنکھیں, پھٹے ہوئے کپڑے اور عجیب سی لکیر جیسے کسی نے چاقو سے چہرے پر بنائی ہو. بچے خوش ہو گئے اور اسے کھیلنے کے لیے اپنے کمرے میں لے گئے. پہلی ہی رات گڑیا عجیب حرکتیں کرنے لگی. کبھی لگتا وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے, کبھی کسی اور کونے میں نظر آتی. بچے کہتے ہیں کہ یہ ہم سے باتیں بھی کرتی ہے, کبھی ہنستی ہے, کبھی رو دیتی ہے. والدین نے یہ مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا. آہستہ آہستہ گھر میں عجیب واقعات ہونے لگے. کھڑکیوں پر دھندلی شکلیں دکھائی دیتی, دروازے خود بخود کھل جاتے اور اکثر کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز آتی, حالانکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا. سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی آئینہ دیکھتا تو پیچھے گڑیا کھڑی دکھائی دیتی, چاہے وہ اصل میں ہو یا نہ ہو. ایک دن شبانہ نے گڑیا کو پیک کر کے باہر پھینک دیا, مگر اگلی صبح وہی گڑیا کچن کی میز پر رکھی ہوئی تھی. اس بار اس کے کپڑوں پر نمی اور مٹی لگی ہوئی تھی, جیسے وہ خود چل کر واپس آئی ہو. اب گھر کے سب افراد پریشان رہنے لگے. بچے بار بار گڑیا کی آواز سنتے اور وہ انہیں نام لے کر بلا رہی ہے. عارف نے آخرکار ایک عالم دین کو بلایا. انہوں نے گڑیا کو دیکھتے ہی کہا, یہ محض کھلونا نہیں, اس کے ساتھ کوئی سایہ جڑا ہوا ہے. اسے نقصان پہنچانے والا نہیں, مگر یہ اس گھر میں سکون ختم کر دے گا. انہوں نے کچھ دعائیں پڑھ کر گڑیا کو ڈبے میں بند کر دیا اور ہدایت دی
کہ اسے کسی ویران جگہ دفنا دیا جائے۔ عارف نے ایسا ہی کیا۔ اب گھر میں خوف کی فضا ختم ہو گئی، مگر کبھی کبھار رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے تو بچوں کو لگتا جیسے کوئی ان کے مکان میں سرگوشی کر رہا ہے، اور سرگوشی میں یہ آواز بار بار سنائی دیتی، میں ابھی بھی یہی ہوں، میں تم لوگوں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ خوفناک گڑیا۔ یہ واقعہ سن 1998 کا ہے۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں صدیوں پرانا مکان کھنڈر جیسی حالت میں کھڑا تھا۔ محلے کے لوگ اسے آسیب زدہ گھر کہتے تھے۔ وہاں کوئی رہنے کی ہمت نہ کرتا، کیونکہ اکثر رات کے وقت چیخنے چلانے کی آوازیں آتی، کھڑکیاں خود بخود بند اور کھل جاتی، اور روشنی کے باوجود سائے حرکت کرتے دکھائی دیتے۔ ایک دن خاندان اپنی مجبوری کی وجہ سے اسی مکان کو کرائے پہ لے لیا۔ فیاض صاحب، ان کی بیوی اور 2 بچے۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر تیسرے دن سے عجیب باتیں شروع ہو گئیں۔ ان کے چھوٹے بیٹے احسن کو صحن میں ایک پرانی مٹی آلودہ گڑیا ملی۔ گڑیا کے بال الجھے ہوئے تھے، آنکھوں میں چمک ایسی جیسے کوئی زندہ چیز گھور رہی ہو۔ بچہ خوشی سے اسے گھر لے آیا۔ اس رات گھر والوں کو پہلی بار عجیب آوازیں سنائی دی۔ گڑیا کو کمرے میں رکھنے کے باوجود لگتا تھا جیسے وہ چل رہی ہو۔ کبھی اس کی ہنسی سنائی دیتی، کبھی لکڑی کے فرش پر چھوٹے چھوٹے قدموں کی چاپ۔ اگلے دن بیٹی ہانیہ نے بتایا کہ وہ رات کو جاگی تو گڑیا کو اپنی آنکھیں چپکتے دیکھا۔ ماں نے اسے ڈانٹ دیا کہ یہ سب وہم ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ چند دنوں میں بچوں کے رویے بدل گئے۔ احسن ہمیشہ گڑیا سے باتیں کرتا رہتا۔ وہ کہتا کہ یہ میری دوست ہے، یہ مجھ سے راز شیئر کرتی ہے۔ ایک رات فیاض نے اسے چھپ کر سنا تو بچہ سرگوشی میں بار بار کہہ رہا تھا، نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ گھبرا کر فیاض صاحب نے گڑیا کو باہر پھینک دیا، مگر اگلی صبح وہی گڑیا صحن میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر تازہ خون کے دھبے بھی موجود تھے۔ اب گھر میں عجیب حادثات ہونے لگے۔ برتن خود بخود گر جاتے، دروازے زور سے بند ہوتے، اور کبھی کسی کو لگتا جیسے کوئی اندھیرا وجود پیچھے کھڑا ہے۔ ہانیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ بار بار چیخ کر کہتی، وہ مجھے لے جائے گی۔ ایک رات فیاض صاحب نے گڑیا کو آگ لگا دی۔ شعلے بلند ہوئے، مگر گڑیا جلی نہیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور کمرے میں زبردست دھماکہ ہوا۔ اگلی صبح پڑوسیوں نے دیکھا کہ فیاض کا پورا خاندان غائب ہے۔ مکان ویران پڑا تھا، صرف ایک چیز بچی تھی، وہی گڑیا، جس کے ہونٹوں پر ایک ڈراؤنی مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ مکان خالی ہے، اور کبھی کبھی رات کے وقت اندر سے بچوں کی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ محلے والے مانتے ہیں کہ اس گڑیا پر کالا جادو ہوا ہے، اور جس نے بھی اسے چھوا کبھی سلامت واپس نہ آیا۔ اگر آپ کو ہماری ہارر سٹوریز پسند آتی ہیں تو پلیز اسے لائک کیجیے۔ آپ کا ایک لائک ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہوتا ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔